آج کا یہ پروگرام کیسر جیولرز وائٹ ایبر روڈ بریڈفورڈ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیسر جیولرز، شاپ انڈر ون روف for bridal jewelry, reselling or buying bullions for investments. We offer the best prices for your old jewelry. Visit Kaiser Jewelers today. السلام علیکم دوستو، اس وقت آصف خان آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں میرے چینل کو شروع کیے ہوئے تقریباً 2.5 مہینے ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس وقت جو ہے 2000 سے زائد سبسکرائبر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تقریباً 55+ میں پروگرام کر چکا ہوں، اور ویورز کے ساتھ ساتھ سبسکرائبر کے ساتھ ساتھ میں اپنے جو میرے مین سپانسرز ہیں کیسر جیولرز وائٹ ایبر روڈ بریڈفورڈ، ان کا شکر گزار ہوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں نے کوشش کی ہے کہ ہر ٹاپک پہ ایسا ٹاپک جس سے ہماری کمیونٹی کو انٹرسٹ ہے، پاکستان کے حوالے سے جو آپ کو اپڈیٹ چاہیے ہوتی ہیں، اس حوالے سے میں نے بے شمار پروگرام کیے ہیں۔ سب سے شروع میں نے آغاز کیا تھا 14 اگست کے مبارک دن 14 اگست 2020 کو جو ہے میں نے اس چینل کو لانچ کیا تھا، اور اس کے لیے میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے انکریج کیا، جو ہماری پروڈکشن ٹیم ہے، جواد احمد ہیں اور باقی جو ساتھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کون کون سے پروگرام زیادہ ہیٹو ہیں، اور میں کس قسم کے پروگرام جو ہے آئندہ کرنے کا میرا ارادہ ہے۔ سب سے زیادہ جو اس وقت تک جو پروگرام جس کی سب سے زیادہ ویونگ ہوئی ہے تقریباً 100+ آورز کی، وہ ہے جو KPK کے وزیر جو ہیں کلچر اور لیبر کے منسٹر ہیں صوبائی شوکت یوسف زئی صاحب، فارمر انفارمیشن جو منسٹر ہیں KPK کے، ان کے ساتھ میں نے ایک BRT پہ پروگرام کیا تھا، جو ہے پشاور کا BRT، جو وہاں پہ سسٹم، نیا ٹرانسپورٹ سسٹم جو شروع ہوا ہے، اور نئی جو کوچز وغیرہ لائی گئی ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اس پہ جو میں نے پروگرام کیا تھا، پروگرام تو صرف شاید 20 منٹ کا تھا، اور کافی مشکل حالات میں کیا تھا کیونکہ شوکت یوسف زئی صاحب جو ہے اس وقت ٹریول کر رہے تھے۔ لیکن اس پروگرام کو جو ہے فی الحال ابھی تک جو ہے سب سے زیادہ پذیرائی جو ہے حاصل ہوئی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ ان کو جو ہے میں آپ کے سامنے لا سکوں، اور BRT کے حوالے سے جو لوگوں کی ریزرویشنز ہیں، جو سوالات ہیں، ان پہ میں ان سے جو ہے ایک اپڈیٹ جو ہے وہ لے سکوں۔ اس کے بعد جو ہے 14 اگست کے حوالے سے میں نے 3 انفارمیٹیو پروگرام کیے تھے۔ ایک تو پروگرام تھا کہ پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، اس پہ میں نے پروگرام ایک کیا تھا سمینہ خان کے ساتھ، اور ایک پروگرام میں نے کیا تھا جو اچیومنٹس ہیں پاکستان کی ابھی تک جو 73 ایئرز ہیں، اس پہ کیا تھا۔ اس کو بھی آپ لوگوں نے بہت سراہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک پروگرام میں نے کیا تھا جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی UK میں 14 اگست کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز تھے، ایک پروگرام میں نے اس پہ کیا تھا۔ یہ شروع کے میرے کچھ پروگرام تھے۔ اس کے بعد میں نے کرنٹ افیئرس پہ بے شمار پروگرام کیے۔ شوکت یوسف زئی کے بعد جو پروگرام جو زیادہ پسند کیا گیا، اس کے فوراً بعد وہ میں نے کیا تھا کراچی ٹرانسفارمیشن، جو پیکج جو وزیر اعظم عمران خان نے دیا تھا، اس پہ میں نے ایک تفصیلی پروگرام کیا تھا۔ اس کو لوگوں نے کافی پسند کیا، لوگوں نے اچھا فیڈ بیک دیا، تو میں کوشش کروں گا کہ اس پہ آپ کو مزید جو ہے وہ اپڈیٹ جو ہے وہ دے سکوں۔ اس کے علاوہ کشمیر کے حوالے سے میں نے پروگرام کیے جو آپ دوستوں نے پسند کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پروگرام میں نے کیا تھا، یہ جو موٹر وے لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ جو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا ریپ کا، اس کے بارے میں نے جو پروگرام کیا، اس کو بھی آپ لوگوں نے کافی سراہا ہے اور اس کو کافی پسند کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے 2 پروگرام جو ہے وہ میری پروڈکشن ٹیم تو میرے ساتھ نہیں تھی، میں نے خود سے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیے۔ اس کی کوالٹی کوئی اتنی خاص نہیں تھی، آڈیو کی بھی اور ویڈیو کی بھی۔ بہرحال لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے میں نے ایک جو ہے شاہی قلعہ لاہور سے کیا تھا،
پروگرام جس میں میں نے حالات حاضرہ پہ بھی بات کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے شاہی قلعے کی جو حالات ہیں میرے خیال میں جس طریقے سے شاہی قلعے کی لک آفٹر ہونی چاہیے تھی، ہمارا ایک ہیریٹیج ہے، ہماری ہسٹری ہے، جس طریقے سے اس کو پریزرو کرنا چاہیے تھا، میرے خیال میں اس کو نہیں کیا گیا۔ تو اس حوالے سے میں نے پروگرام کیا تھا، اور پاکستان میں جو لوگوں کی حالت زار ہے مہنگائی کی وجہ سے، عام لوگ جن مشکلات کا شکار ہے، یہ پروگرام میں نے کیا تھا شاہی قلعہ لاہور سے۔ اس کے بعد میں نے ایک پروگرام استنبول سے کیا، جو کہ صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں اس لیے پروگرام نہیں کر پایا کیونکہ میں ملک سے باہر ہوں، اور صرف میں نے آپ کو تھوڑا سا پاکستان کے حالات حاضرہ پہ بات کی، اور میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ 2-3 نومبر سے دوبارہ اپنے پروگرام جو ہے وہ شروع کروں گا یو کے پہنچ کے۔ تو یو کے پہنچ کے اب جو ہے کوارنٹائن میں ہوں، اور مزید جو پروگرام ہیں ان کی پائپ لائن میں ہیں، ان کی تیاری ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں مزید جو پروگرام ہے نئے ٹاپک جو ہے وہ لے کر آؤں۔ میں نے گلگت بلتستان پہ خاص طور پہ 3-4 پروگرام کیے ہیں، اور گلگت بلتستان جو ہے اپنا جو ملک ہے، وطن عزیز ہے پاکستان، اس کے سارے خطے، سارے صوبے، سارے ریجن مجھے بہت پسند ہیں۔ گلگت بلتستان میں پچھلے سال مجھے وہاں پہ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ گلگت بلتستان جو ہے بہت زبردست ریجن ہے پاکستان کا، اور وہاں پہ بہت پوٹینشل ہے ٹورزم کے حوالے سے، ہائکنگ کے حوالے سے، اور جنرل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ اور میں نے وہاں پہ عمران خان کینسر اپیل کی ٹیم کے ساتھ جو ہے نانگا پربت بیس کیمپ جو ہے وہ اس کی ٹریکنگ ہائکنگ کی تھی، اور یقین جانیے کہ بہت ہی مزہ آیا۔ تو میری خاص جو ہے ایک لگاؤ ہو گیا گلگت بلتستان کے ساتھ، ان کے لوگوں کے ساتھ۔ لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے، لوگ مہمان نواز ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت جفاکش اور محنتی لوگ ہیں۔ تو وہاں پہ سے آ کے میری کوشش تھی کہ وہاں پہ جو لوگوں کے ایشوز ہیں ان کو میں تھوڑا ہائی لائٹ کر سکوں، کیونکہ یو کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان کو صوبہ کیوں بنایا جا رہا ہے، یہ کشمیر مسئلے کے ساتھ اٹیچ ہے، اس سے کشمیر کاز کو نقصان ہوگا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ تو میں نے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آپ تک پہنچایا۔ ایک تاج صاحب آئے تھے، انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری تھے گلگت بلتستان کے۔ اس کے بعد حسین بلتی سے میں نے اپڈیٹ لیا، جو کہ ٹورزم کے حوالے سے بھی، اور جو الیکشن کے حوالے سے جو اس وقت گہما گہمی چل رہی ہے گلگت بلتستان میں، اس پہ بھی میں نے ان سے تفصیلی بات کی۔ اور یہ جو ہے اس لیے تاکہ ہمارے جو یو کے میں پاکستانی کشمیری کمیونٹی جو ہے وہ یہاں پہ رہتے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ اصل ایشو ہے کیا گلگت بلتستان کا۔ گلگت بلتستان کے ایشو کے حوالے سے پاکستانی حکومت بھی ایک طرح کے ڈائلاما میں تھی کہ ایک طرف جو ہے ان کو بہت پریشر ہے ایک لمبے عرصے سے گلگت بلتستان کے لوگوں کا کہ وہ 73 ایئرس سے ان کو سینٹ کے اندر نمائندگی نہیں ہے، قومی اسمبلی کے اندر نمائندگی نہیں ہے، اور آئین کے دائرہ کار میں نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ملازمتوں میں ایشوز ہیں، ایجوکیشن ان کی سفر ہو رہی ہے، امپلائمنٹ ہے، یہ سارے ایشوز جو ہے ان لوگوں کے، اور بہت ہی پیٹریوٹک لوگ ہیں۔ کارگل کی جنگ میں گلگت بلتستان کے لوگوں کا ایک زبردست کردار رہا ہے، اور ویسے بھی بڑے ووکل ہیں اور بڑے بہادر لوگ ہیں۔ اور اس حوالے سے میں نے سمجھا کہ یہ ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لایا جا سکے۔ بہرحال میں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف 10 ہفتے ہوئے اس چینل کو شروع کیے ہوئے، ابھی میں نے بہت کچھ لے کے آنا ہے، بہت کچھ پائپ لائن میں ہے۔ میں انشاءاللہ جو ہے کوشش کروں گا کہ پاکستان سے جو لوگ ہیں اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کو سامنے لے کے آؤں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہائکنگ اور ٹریکنگ کے حوالے سے پچھلے میری جو 4-5 سال میں ایکٹیویٹیز رہی ہیں برطانیہ کے اندر اور پاکستان کے اندر، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔
اور اس کے لیے شاید مجھے اس چینل میں ایڈ کرنا پڑے، یا ہو سکتا ہے مجھے دوسرا چینل جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ کرنا پڑے۔ تو پچھلے 4-5 سالوں سے میں عمران خان کینسر اپیل کے ساتھ میں نے جو ہائکنگ شروع کی تھی، بیسکلی وہ ایک چیلنج تھا، یو کے 3 پیکس چیلنج، جس میں یو کے کی جو 3 جو ہائیسٹ پیکس ہیں ان کو آپ نے سر کرنا تھا۔ تو وہ شکر الحمدللہ میں نے 2016 میں کی، اور اس کے بعد مجھے ایسا شوق پیدا ہوا کہ میں نے پھر اس کے بعد ہائکنگ نہیں چھوڑی، اور اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں چاہے میں کسی بھی ملک میں ہوں میں وہاں پہ ہائکنگ کروں۔ پاکستان میں نے ہائکنگ کی ہے، نتھیا گلی میں، اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے موراکو میں ہائکنگ کی ہے، گریس میں کی ہے، ٹرکی میں کی ہے، یو کے میں تو سب سے زیادہ کی ہے۔ اور اتنی زیادہ معلومات ملی ہیں پچھلے 4 سالوں میں کہ یو کے اندر اتنے زبردست ہائکنگ ٹریکس ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اور اب جب مجھے اندازہ ہو گیا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی ہفتہ جو ہے وہ مس نہ کروں، اور کہیں نہ کہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ جاؤں، اور میں ترغیب بھی دیتا ہوں اپنی کمیونٹی کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے ساتھیوں کے، کہ وہ بھی جو ہے اس میں شریک ہوں۔ میں نے ابھی ایک پروگرام کیا ہے ریلیجیس ایکسٹریمزم پہ، اور وہ لوگ جو مذہب کا نام استعمال کر کے اپنی دشمنیاں سیٹل کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور اس کے علاوہ جو یو اے ای میں جو انہوں نے اپنے آپ کو اسلام سے دور کیا ہے اکنامک ریزنز کے لیے، اس پہ بھی میرا پروگرام جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں فیوچر میں کرنٹ افیئرس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی، جیسے کہ میں نے کہا ہائکنگ کو میں نے شامل کرنا ہے۔ سپورٹس کے حوالے سے کافی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہاں پہ، کرکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کافی دوست کام کر رہے ہیں، اور کمیونٹی میں اور جو پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو جو ہے میری کوشش ہوگی کہ میں ہائی لائٹ کروں اور آپ کے سامنے لے کے آؤں۔ میں آپ سے کیا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے میری ان ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ساتھ مجھے فیڈ بیک ضرور دیں، اور مجھے گائیڈ کریں کہ کون کون سے ایسے ٹاپک ہیں جن کو میں نے مس کیا ہے، اور کون کون سے ایسے ٹاپک ہیں جن کو مجھے فیوچر میں کور کرنا چاہیے۔ میرا چونکہ کوارنٹائن کے اب 2-3 دن رہتے ہیں، تو میری کوشش ہے کہ میں کچھ چیزوں پہ ریسرچ کر کے جو ہے آپ کے سامنے لے کے آؤں، خاص طور پر معاف کیجیے گا، جو پاکستان کے ہیریٹیج کے حوالے سے جو اس کو محفوظ نہیں کیا جا رہا، اور پاکستان کے اندر ایسی زبردست جو ہے ہیریٹیج سائٹس ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ان کو آپ کے سامنے لے کے آؤں۔ پاکستان کے اندر جو ٹورزم کے حوالے سے جو سائٹس ہیں، جو لوکیشنز ہیں، ان سے آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میری کوشش ہوگی کہ میں جو ہے پاکستان نے ایک بہت زبردست ترقی کی ہے جو ہمیں اکنالج کرنی چاہیے اور ہمیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے، وہ ہے ڈیفنس پروڈکشن میں پاکستان نے پچھلے 20 سالوں میں زبردست قسم کی ترقی کی ہے۔ اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ JF تھنڈر 17 جو ہے وہ پاکستان کا ایک شاہکار ہے، جو پاکستان نے چائنا کی مدد سے بنایا ہے، اور اس کو دنیا جو ہے اب اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے، کیونکہ وہ لو کاسٹ ملٹی رول جو ہے یہ فائٹر جیٹ ایئر کرافٹ پاکستان نے بنایا ہے، اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے اٹک میں جو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس بنایا گیا تھا بیک ان 70-80s میں، اب اس کے اندر بہت زیادہ ایکسپینشن ہو رہی ہے، اور اس کو ایروناٹیکل سٹی بنایا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ لینڈ ایکوائر کی گئی ہے۔ اٹک میں ویسے ہی جو ہے ڈیفنس پروجیکٹ بہت ہیں، اٹک آرٹلری سینٹر بھی ہے پاکستان کا، اس کے علاوہ SSG کے کئی ٹریننگ سینٹرز بھی وہاں پہ ہیں، اور بھی کئی حساس انسٹالیشن پاکستان کی ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو بہت بڑا پروجیکٹ جو اب ایکسپینڈ ہو رہا ہے، آلریڈی اٹک میں موجود ہے، وہ ہے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس، جہاں پہ اس وقت جو ہے JF 17 تھنڈر جو ہے وہ تیار کیے جا رہے ہیں، اور اس کو اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں، اس کے نت نئے
ماڈل جو ہے وہ سامنے لائے جا رہے ہیں. تو میرا ایک ارادہ ہے کہ میں پاکستان کی ڈیفنس پروڈکشن پہ ایک کمپلیٹ ریسرچ کر کے آپ کے سامنے لے کے آؤں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. پاکستان نے زبردست قسم کے ڈرون بنا لیے ہیں, پاکستان نے جنگ میں لڑنے والے روبوٹ بنا لیے ہیں, اور JF-17 تھنڈر کے بعد پاکستان ٹرینر جہاز بنا رہا ہے اور پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ ہماری ایک اکثر میں اپنے پروگراموں میں بھی کہتا ہوں, اور میں نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے جنرلی ایک دو چینل کو چھوڑ کے نیگیٹو خبریں جو ہے وہ زیادہ انفارچونیٹلی ریٹنگ کے چکر میں یا سنسنی پیدا کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک ہر چینل کا مقابلہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی خبریں دیں جس سے زیادہ تر وہ انفارچونیٹلی نیگیٹو ہوتی ہیں. اور پاکستان کے اندر پازیٹیوٹی بہت ہے, اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس چینل کے ذریعے اس پازیٹیوٹی کو آپ کے سامنے لے کے آؤں. ہماری جو کمیونٹی یہاں پہ پازیٹیو کام کر رہی ہے اس کو آپ کے سامنے لے کے آؤں. اور پاکستان میں جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ڈیفنس پروڈکشن میں پاکستان بڑا آگے جا رہا ہے, پاکستان اب بڑا جدید ملک بن چکا ہے. پاکستان ابھی بڑا ماڈرن ہو گیا ہے. پاکستان کے روڈ نیٹ ورکس, پاکستان کا انفراسٹرکچر, پاکستان کے موٹر ویز بہت ڈیولپ ہو چکے ہیں. جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو ایک GT روڈ ہوا کرتا تھا, لیکن اب تو آپ پاکستان میں کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. روڈ ماشاءاللہ اتنے زبردست ہیں روڈ نیٹ ورکس. اس کے علاوہ پاکستان میں ماڈرن شاپنگ مالز, اور پاکستان میں ہاؤسنگ کے اندر اتنی ترقی ہوئی ہے, جو ہے اپنا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر اتنی ترقی ہوئی ہے, میڈیا کے اندر اتنی ترقی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اب پاکستان ایروناٹیکل سٹی بننے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے کمپلیکس, ایک بہت بڑا جو ہے ایک پورا شہر بسایا جائے گا, جس میں ایروناٹیکل کے حوالے سے یونیورسٹی کا قیام ہوگا, ایروناٹیکل کے حوالے سے جتنی ایڈوانس ریسرچ ہوگی, مینوفیکچرنگ ہوگی, یہ سب کچھ جو ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ ریجن میں لیڈ کرے گا. اور پاکستان نے آلریڈی اپنا لوا منوا لیا ہے. JF-17 تھنڈر طیارہ ایک تھرڈ ورلڈ ملک نے تیار کیا ہے. پاکستان آلریڈی ایک نیوکلیر پاور ہے, اور نیوکلیر پاور میں اور میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان نے بہت ترقی کی ہے. میزائل ٹیکنالوجی میں, نیوکلیر میں, اور ڈرون ٹیکنالوجی میں, اور اب اس کے بعد ایئر کرافٹ جو مینوفیکچرنگ ہے اس کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, سامنے لانے کی ضرورت ہے, دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے. اور میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے YouTube چینل کے ذریعے یہ سب کچھ آپ کے سامنے لے کے آ سکوں. فیوچر میں میرا ارادہ ہے کہ میں انٹریکٹیو پروگرام بھی شروع کروں, جس میں کالرز بھی شامل ہوں, زیادہ گیسٹ شامل ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنی انفارمیشن میں کلیکٹ کر سکتا ہوں اپنے چینل کے ذریعے جو ہے آپ تک پہنچا سکوں. بہرحال اس میں مجھے آپ کی معاونت چاہیے ہوگی, آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی, اور آپ کی گائیڈنس چاہیے ہوگی. ابھی جو یہ جو ویڈیو کر رہا ہوں اسپیشلی آپ کے لیے, ایک تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے, آپ کو بتانا ہے کہ میں فیوچر میں کیا کر رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ مجھے چاہیے کہ آپ مجھے فیڈ بیک دیں کہ کون سے پروگرام ہیں جو آپ کو پسند آئے ہیں, کون سے پروگرام ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اور فیوچر میں کون سے مزید ٹاپک اور سبجیکٹ ہیں جن پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید پروگرام کروں. ایک چیز جس کی طرف مجھے بار بار توجہ دلائی گئی ہے, اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ UK میں رہتے ہیں, پاکستان کو چھوڑے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے, تو آپ جو ہے UK کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے, UK کی جو کشمیری کمیونٹی ہے, ان کے جو ایشوز ہیں, ان کے جو پرابلمز ہیں, یہاں پہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کے حوالے سے, یہاں پہ ڈرگ کا جو ابیوز ہے, کرمنل ایکٹیویٹی ہے, کمیونٹی کے اندر جو ہے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں, ان کو آگے لے کے جائیں. تو انشاءاللہ میری اس پہ بھی پوری توجہ ہے, اور میں چاہتا تھا ایک دفعہ چینل لانچ ہو جائے, لوگ جو ہے دیکھنا شروع کر دیں. تو میں کوشش کروں گا کہ ہماری کمیونٹی کے اندر
خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی کے اندر جو پازیٹیو رول ماڈلز ہیں، ان کی جو اچیومنٹس ہیں اور کمیونٹی کے اندر جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کے اندر جو ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرونا جو پینڈیمک ہے اس کے دوران میں ہماری کمیونٹی نے بہت سفر کیا ہے، ساری کمیونٹیوں نے سفر کیا ہے، لیکن ہماری کمیونٹی نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے بہت سفر کیا ہے۔ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے لوگوں کے کافی ایشوز بیک ٹو ورس ہوئے ہیں، اور ایون جو فیملیز کے اندر جو ہے دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ فیملیز جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ہمارے لوگوں کی بہت سوشل لائف ہے، ویڈنگز، ایونٹس، سپورٹس ایونٹ، وہ سارے جو ہے 1 سال سے تقریباً رکے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے کمیونٹی کے اندر فرسٹریشن، ڈپریشن اور یہ چیزیں جو ہیں کافی بڑھ گئی ہیں۔ تو ان پہ بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پروگرام کروں۔ ہماری کمیونٹی میں کچھ لوگ ہیں جو سپورٹس کے حوالے سے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور نوجوانوں کو کرکٹ کی طرف لانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے برٹش ٹیم میں پاکستانی کشمیری بیک گراؤنڈ کے بے شمار پلیئرز جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، تو ان کو آگے لانے کے لیے، ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کو ٹریننگ کرنے کے لیے پیچھے کچھ لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے میری کوشش ہوگی کہ جو بیہائنڈ دا سین جو لوگ کام کر رہے ہیں، جنہوں نے کرکٹ اکیڈمیز کھولی ہوئی ہیں اور وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو ان کو بھی سامنے لے کے آیا جائے۔ ڈرامہ اور فلم پروڈکشن کے حوالے سے ہماری کمیونٹی میں کافی کام ہو رہا ہے، اور اس کو بھی جو ہے اس میں جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے سامنے میری کوشش ہوگی لے کے آیا جائے۔ ہائیکنگ، ٹریکنگ کے حوالے سے خاص طور پر نارتھ میں کافی ایکٹیو گروپس کام کر رہے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، انہوں نے کیسے یہ کام شروع کیا، وہ یہ کیوں کر رہے ہیں، ان کو فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے، کیا وہ سیلف فائنانس ہیں، کیسے وہ مینیج کرتے ہیں، کیسے وہ آرگنائز کرتے ہیں، کیا یو کے اندر ہی کرتے ہیں یا ابراڈ بھی جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے لے کے آؤں، اور ایسے لوگوں کی آپ سے ملاقات کرواؤں جو کہتے ہیں کہ ہیروز ہیں ہماری کمیونٹی کے، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میری کوشش ہوگی فیوچر میں کہ میں کچھ پروگرام کروں گا جو کہ آؤٹ ڈورس ہوں گے، اور آؤٹ ڈورس میں میں کمیونٹی کے میڈیا سے اور بزنس کمیونٹی سے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے آدھا گھنٹے کا میری ڈسکشن ہوگی، فرینک ڈسکشن ہوگی کہ وہ کیسے آئے، پاکستان سے کب آئے، یہاں پہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا، ان کو مشکلات کیا پیش آئیں، ان کے شوق کیا ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیسے کیا، اور فیوچر میں وہ کیا پرابلم دیکھتے ہیں ایز اے انڈیویجول اور ایز اے کمیونٹی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں انشاءاللہ میں لے کے آ رہا ہوں آپ کے لیے، لیکن اگین مجھے اس میں آپ کی رہنمائی جو ہے وہ چاہیے ہوگی۔ میں نے ایک پروگرام کیا جس کو لوگوں نے کافی پسند کیا، وہ تھا پی ٹی آئی یو کے انٹرا پارٹی الیکشنز۔ یو کے میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ اس ملک کو انہوں نے اپنا وطن بنا لیا ہے، اور یہاں پہ اوورسیز پاکستانی پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہے۔ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ موجود ہیں۔ ہمارے ایک طبقے کا کہنا ہے کہ جی ملک سے باہر جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں ہونی ہی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں برطانیہ کی مین سٹریم پارٹیوں میں ہی انگیج ہونا چاہیے اور یہاں کی سیاست میں حصہ لینا۔ لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑی تعداد ایسے پاکستانیوں کی بھی ہے جو اپنے آپ کو پاکستانی سیاست سے دور رکھ نہیں پاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اوورسیز پاکستانیوں کا ایک رول ہے، اور اپنے ملک کے معاملات سے ہم الگ تھلگ جو ہے وہ نہیں رہ سکتے۔ اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ، پی 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 اور پی ٹی آئی جو ہے
وہ یہاں کے کمیونٹی میں بہت ایکٹیو ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے اندر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے اندر الیکشن ہوئے ہیں ماضی میں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے 2012 سے ریگولر جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے۔ یہاں پہ جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر خود چنیں، اور اس کے لیے ایک سسٹم فارمولیٹ کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کے بنا پہ یہاں پہ 1 سال کے لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے اس کو الیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ ڈیجیٹل طریقے سے ہوتا ہے، ٹیکسٹ میسیجنگ کے ذریعے ہوتا ہے، پہلے یہ ای میل کے ذریعے ہوتا تھا۔ تو اس حوالے سے میں نے ایک پروگرام کیا ہے جس کو لوگوں نے کافی پسند کیا ہے، جس میں نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو لوگوں کی ریزرویشنز ہیں وہ بتایا۔ میں نے بتایا کہ پاکستان میں تو انٹرا پارٹی الیکشن ہو نہیں رہے پچھلے 5-6 سال سے، اور جب ہوتے تھے تو وہاں پہ جو فیس ہوتی تھی وہ 50 روپے ہوتی تھی، اور جو ٹینیور ہوتا تھا وہ 4 سال کا ہوتا تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ برطانیہ میں الیکشن انٹرا پارٹی ہو رہے ہیں، ٹینیور صرف 1 سال کا ہے، سرپرائز، اور جو فی ہے وہ 36 پاؤنڈ ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے انالیسس کیے تھے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ساری سیاسی پارٹیاں اور خاص طور پر موجودہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ تو میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اثاثہ تو ہیں، لیکن لگتا ہے تھوڑا نیگلیکٹڈ قسم کا اثاثہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی یو کے میں پولیٹیکل ہورائزن پہ کافی ایکٹیو رہی ہے پچھلے 8-9 سال میں، لیکن ابھی تک کوئی ریپرزنٹیشن، کوئی امپاورمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور نہ ہی اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو پالیسیز بنتی ہیں، جو پالیسی فورمز ہیں، اس پہ پی ٹی آئی یو کے کی ایکٹیوسٹ کو آن بورڈ نہیں کیا گیا۔ تو اس حوالے سے جو میں نے پروگرام کیا اس کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا، بہت زیادہ اس میں کامنٹ دیے، فیڈ بیک دیا، تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ میں نے سعودی عرب اسرائیل کے حوالے سے جو ان کے ریلیشن جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ جو کشیدگی چلی آ رہی ہے کشمیر کے حوالے سے، اس پہ میں نے پروگرام کیے ہیں، اور اس میں یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ پاکستانیوں کی شاید سب سے بڑی تعداد دنیا میں 25 لاکھ کے قریب پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ پاکستان کی 70,000 مسلح افواج جو ہے وہ مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے سعودی عرب میں مقیم ہے، تو پاکستان کے بڑے کلوز ریلیشن شپ رہا ہے۔ سعودی عرب نے بھی ان ریٹرن پاکستان کو بڑی فیور کی ہیں لیکن پچھلے دنوں جب پاکستان کا اور بھارت کا جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پہ پچھلے سال ان کی آپس میں کچھ جھڑپیں ہوئیں، اور جس میں پاکستان نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان نے سعودی عرب پہ زور دینا شروع کیا کہ کشمیر کے معاملے پہ آپ کھل کر پاکستان کی حمایت کریں اور کشمیریوں کے لیے آپ کھڑے ہوں۔ اس حوالے سے ایک کانفرنس ہو رہی تھی ملائیشیا میں، مہاتیر محمد جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کر رہے تھے، جس میں پاکستان، ٹرکی، ملائیشیا نے شریک ہونا تھا، اور لگ یہ رہا تھا کہ ایک اور بلاک بننے جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی اس حوالے سے کافی ریزرویشن تھی، اور انہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے اس کانفرنس پہ میں شریک نہ ہوں، کیونکہ ہمیں اس بارے میں تشویش ہے۔ تو پاکستان نے سعودی عرب کے کہنے پہ عین وقت پہ اس کانفرنس میں پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے عمران خان وہ شریک نہیں ہوئے، لیکن سعودی عرب نے یہ ایشورنس دی کہ تھوڑے ہی مختصر سے وقت میں، اگلے چند ہفتوں میں یا کم سے کم 1-2 مہینے کے اندر جو ہے ایک ہائی پروفائل اسلامی وزیر خارجہ کی کانفرنس جو ہے وہ بلائی جائے گی، جس میں کشمیر کے اوپر ساری اسلامی دنیا کو پاکستان کی حمایت میں کھڑا کیا جائے گا۔ انفارچونیٹلی سعودی عرب نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بے چینی پیدا ہوئی، اور پاکستان کے وزیر خارجہ
شاہ محمود قریشی نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ اب ہم سعودی عرب، مقصد اس کا یہ تھا کہ اگر سعودی عرب ہماری حمایت کرے گا تو ہم بھی حمایت کریں گے. ہم اس طرح جو ہے کشمیر کے معاملے پہ ان کی خاموشی پہ خوش نہیں ہیں. تو یہ اس باتوں سے جو ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ تھوڑی سی دوری پیدا ہوئی، جو کہ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ یہ دوری اور یہ جو کولڈنیس ہے ابھی بھی دونوں ملکوں کے درمیان موجود ہے. تو اس بارے میں نے پروگرام کیا تھا جس کو آپ لوگوں نے پسند کیا اور آپ لوگوں نے اس پہ کامنٹس وغیرہ بھی دیے. اس طرح کے مزید پروگرام بھی میں کروں گا. ایک اور پروگرام میں نے کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ یمن کے ایک جزیرے میں یو اے ای کے تعاون سے، آشیرواد سے ایک اسپائی بیس بنا رہا ہے جس پہ چائنا، پاکستان اور ایران پہ جو ہے وہ نظر رکھی جائے گی، ان کی جاسوسی کی جائے گی، خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اور گوادر پورٹ کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ان پہ نظر رکھی جائے گی. اس پہ جو ہے جو یو اے ای کے، چونکہ اس کی جو کیپشن تھا انگلش میں لکھا ہوا تھا، یو اے ای کے جو شہری ہیں وہ کافی انہوں نے ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں نے ان کو ریفرنس دیا اور ان کو بتایا کہ میں نے یہ میرا سورس جو ہے وہ یہ خبر میں نے کہاں سے لی ہے اور حقائق کیا ہیں. اور میں نے انڈیویجولی ہر اس شخص کو جو یو اے ای کے سٹیزن تھے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کو میں نے جواب بھی دیا. تو اس طرح کے مزید پروگرام بھی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے جو ہے لے کے آؤں. ایک اور جو امپورٹنٹ پروگرام ہے وہ میں نے اوورسیز پاکستان کمیشن کے جو وائس چیئرمین ہیں وسیم احمد رامے کے ساتھ جو ہے وہ کیا. اور وہ اس لیے بہت ضروری تھا کہ اوورسیز پاکستان کمیشن پنجاب کے حوالے سے لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیسے جو ہے وہ اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں، ہاؤ ڈز اٹ ورک، یہ بیس کہاں پہ ہے، اس کو جو ہے لیڈ کون کرتا ہے، اور کمپلینٹ کے بعد جو ہے اس کو ریزالو کرنے کا پروسیجر کیا ہے، کمپلینٹ لانچ کس طرح کی جاتی ہے. تو وہ ساری چیزیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے دو پروگرام کیے جو اوورسیز پاکستان کمیشن پنجاب کی جو وائس چیئرمین ہے وسیم احمد رامے صاحب کے ساتھ، اور لوگوں نے اس کو کافی اپریشیٹ کیا. آپ ابھی بھی جا کے اگر اس بارے میں معلومات لینا چاہیں، ایک بات میں آپ کو ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے اس یوٹیوب چینل سے آپ کو معلومات جو ہے ملیں گی. اکثر لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں، وہ ساری معلومات اب میں نے اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ایک طرح سے جمع کر دی ہیں. ایک اور امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ پاکستان قونصلیٹ جو بریڈ فورڈ ہے اس کے حوالے سے ہے. اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ خاص طور پر یہ کرونا پینڈیمک کے دوران کہ جب وہ کال کرتے ہیں پاکستان قونصلیٹ تو کوئی فون نہیں اٹھاتا. جب وہ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور آن لائن اپنی اپائنٹمنٹ بک کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہے بعض مواقع پہ قونصلیٹ کا جو سٹاف ہے وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتا، اور جو ہے اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہے سامنے آئیں. تو میں نے جو قونصل جنرل آف پاکستان ہیں بریڈ فورڈ میں ابرار حسین خان صاحب کو بلایا اور ان کے ساتھ میں نے تفصیلی انٹرویو کیا. یہ انٹرویو تقریباً 32 منٹس کا ہے جس میں ساری وہ معلومات جو اوورسیز پاکستانی جاننا چاہتے ہیں، پوچھتے ہیں اکثر، اور اس کے بارے میں نے ساری وہ معلومات جو ہے وہ اس پروگرام میں سارے وہ سوال ایجنٹ مافیا کے بارے میں کہ کیا آپ کو قونصلیٹ جانے کے لیے کسی ایجنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اوپننگ آورز کیا ہیں، نادرہ سرجریز کہاں پہ ہو رہی ہیں، سٹاف کتنا ہے، آن لائن بکنگ سسٹم کیا ہے، کال رسپونڈ کیوں نہیں کی جا رہی، ایمرجنسی نمبر اگر آپ کو ایمرجنسی ویزا چاہیے ہو ان سوشل آورز میں، ویکینڈ پہ، رات کو 2 بجے، تو اس کو کیسے حاصل کیا. یہ ساری معلومات میں نے اس انٹرویو میں، یہ سارے کوشچن جو ہے وہ میں نے ریز کیے اور میں نے کوشش کی کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں
ان کی انفارمیشن کے لیے، ان کی معلومات کے لیے یہ ساری معلومات جو ہے وہ اس پروگرام میں جو ہے وہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی معلومات کے لیے وہ سب کچھ میں نے شیئر کیا۔ اس کے علاوہ اب جو آئندہ آنے والے دنوں میں کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستان میں ٹرکش ایک شیف ہیں براک، اور پاکستان کے ایک بڑے مشہور ہیں، بزنس مین بھی ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور عمران خان صاحب کے بھانجے بھی ہیں، حسان نیازی۔ وہ جو ہے وہ کوئی ٹرکش کوزین کا ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا آغاز بھی KPK اور گلگت بلتستان میں کیا جائے گا، ٹورزم کے فروغ کے لیے اور پاکستان ٹرکش فرینڈشپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور جو ٹرکش کوزین ہے اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے بھی میں ایک معاف کیجیے گا ایک پروگرام میں لے کے آ رہا ہوں آپ کے لیے، جو آپ کو انشاءاللہ ودن 7 days دیکھنے کو ملے گا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور کیسے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا۔ اس کے علاوہ میرے ایک دوست ہیں سجاد اظہر صاحب، جنہوں نے پاکستان ساگا کے نام سے جو ہے پاکستان کے ہیریٹیج، پاکستان کے کلچر، پارٹیشن سے پہلے سکھ ہندو مسلمان کیسے رہتے تھے اکٹھے، اور کون کون سی ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں راولپنڈی میں، پاکستان کے دیگر علاقوں میں، اور اس حوالے سے وہ کافی ریسرچ کر رہے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے میری کوشش ہوگی کہ میں انوائٹ کروں، آپ لوگوں سے ملاؤں۔ اور انہوں نے میرے ہوم ٹاؤن پہ ایک پروگرام کیا، ایک ڈاکومنٹری بنائی، میرا ہوم ٹاؤن جو کہ ہزرو اٹک پاکستان میں ہے، اور اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا، بہت اپریشیٹ کیا۔ ڈاکومنٹری اتنی بڑی نہیں ہے، صرف لیس دین 10 minutes ہے، لیکن اس میں انہوں نے بیسکلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو کلچرل سائٹس ہیں وہاں پہ وہ کن لوگوں نے بنائی تھیں، کس لیے بنائی تھیں، ان کی سگنیفیکنس کیا ہے، اب وہ کس حالت میں، اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے مزید جو اس طرح کے وہ ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، جو وہ ریسرچ کر رہے ہیں، راولپنڈی، پشاور، اٹک، سندھ، لاہور، اور جیلم کے آس پاس جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں، آزاد کشمیر کے اندر جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں، گلگت بلتستان کے اندر جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں، سندھ کے اندر جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں، بلوچستان میں، ساتھ پہ جو وہ پروگرام کر رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ میں ان کو یہاں پہ میں نے دعوت دینی ہے، اور وہ آ کے اس کے اوپر بات کریں گے، آپ کو معلومات دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت کچھ پازیٹیو ہو رہا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پازیٹیوٹی اور وہ خوبصورتی جو پاکستان کے اندر ہے، ہم دنیا کو وہ دکھائیں۔ ہم دنیا کو پاکستان کا ایسی چیزیں نہ دکھائیں جس سے، آپ کو پتہ ہے کہ برٹن میں بھی کرائم بہت زیادہ ہے، UK کے اندر بھی کرائم ہے، لیکن بہت کم آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی جو مین جو نیوز ہیڈ لائنز ہوتی ہیں ان میں ان کا ذکر ہو۔ ایک پروگرام ہوتا ہے کرائم واچ، ہاں وہ ایک اسپیسیفک پروگرام ہوتا ہے 1 گھنٹے کا، پتہ نہیں آج کل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اس میں جو ہے وہ اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ فلاں کا مرڈر ہوا، فلاں کا یہ ہوا، فلاں پہ ڈکیتی ہوئی، اور اس کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ہیلپ سے ان کرمنلز کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکے، پولیس کی مدد۔ لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے جو نیوز چینل ہیں ان کے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ ہے، وہ پاکستان کی نیگیٹیوٹی کو زیادہ دکھاتے ہیں، اور جو بھی لوگ ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں پاکستانی، وہ زیادہ پازیٹیوٹی دکھاتے ہیں۔ اور میری بھی کوشش ہوگی کہ میں اپنے اس YouTube چینل کے ذریعے آپ کو پاکستان کی پازیٹیو چیزیں دکھاؤں، UK کے اندر جو ہماری کمیونٹی کے اندر اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، UK کے اندر جو اچھی سائٹس ہیں ہائکنگ کے لیے، ٹریکنگ کے لیے، کلچرل ایکٹیویٹی کے لیے، وہ آپ کو دکھاؤں، اور آپ کو ان چیزوں میں انگیج کروں اور لوگوں کو انکریج کروں۔ میری کافی کوشش ہے، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ یہاں پہ ہماری ایشیائی کمیونٹی، خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی،
میں یارکشائر میں رہتا ہوں اور یارکشائر میں اتنی زبردست لوکیشنز ہیں، انبلیویبل، اور بڑا کم ہوتا ہے. اور لوکیشنز بھی کیا ہے کہ آپ سے کوئی ہاف این آور، کوئی 45 منٹس پہ جائیں تو زبردست بیوٹی جو ہے آپ کو نظر آتی ہے. لیکن بڑے کم لوگ جو ہے ان جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. مطلب ایون کرونا کے دنوں میں، کرونا پینڈیمک کے دوران اگر آپ اکیلے کہیں جانا چاہیں تو آپ کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو آپ کو یہ منع کرتے ہیں کہ آپ گروپ میں نہ جائیں. آپ جو ہے یہاں پہ ایک بہت بڑی کینال ہے، لیڈز لیورپول کینال، جو لیڈز سے شروع ہوتی ہے اور لیورپول تک جاتی ہے. 120 مائل سے زیادہ لمبی یہ کینال ہے، اور اس پہ آپ جو ہے بریڈ فورڈ سے، بنگلی سے، شپلی سے، کیتھلی سے، اسکپٹن سے، کہیں سے بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. اتنے زبردست واکنگ ٹریک بنے ہوئے ہیں، اتنے زبردست سائیکلنگ ٹریکس بنے ہوئے ہیں نہر کے ساتھ ساتھ. آپ وہاں جا سکتے ہیں واک کے لیے، آپ وہاں جا سکتے ہیں سائیکلنگ کے لیے، آپ وہاں جا سکتے ہیں پکنک کے لیے. اور اس طرح کی زبردست لوکیشنز ہیں یارکشائر ڈیلز کے اندر، ایک سے بڑھ کر ایک زبردست ہائکنگ اور ٹریکنگ کی جگہیں بنی ہوئی، سہولتیں بنی ہوئی ہیں. آپ کو ہر طرح کی فیسلٹی دی جاتی ہے. تو پتہ نہیں کیوں جو ہے ہم لوگ ان چیزوں کو یوٹیلائز نہیں کرتے، اور ہم ترجیح دیتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھ کے کوئی بالی ووڈ کی فلم دیکھ لیں، یا ویسے ہی جو ہے گھر میں وقت گزارے صوفے پہ لیٹ کے یا ٹی وی دیکھتے ہوئے، جیو سما یا اے آر وائی. تو اس کی بجائے اگر ہم لوگ تھوڑی سی انیشیٹو لیں اور ان جگہوں کو ایکسپلور کریں. میں نے تو آپ کو ایک مثال دی ہے، اس ملک کے اندر بے شمار کینالز ہیں، بے شمار لیکس ہیں، ہائکنگ اور ٹریکنگ کے لیے بے شمار روٹس ہیں. تو آپ جو ہے ضرور خود بھی جائیں، فیملی کو بھی لے کے جائیں، بچوں کو لے کے جائیں، دوستوں کے ساتھ جائیں. میں نے ذکر کیا یہ بولٹن ایبی ہے، الکلی مورز ہیں، بے شمار جگہ ہیں. خاص کر یارکشائر کے لوگ تو میں کہتا ہوں لکی ہیں بہت زیادہ. اسکاٹ لینڈ ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن یارکشائر میں، چونکہ میں یارکشائر سے اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، تو یارکشائر میں تو اتنی لوکیشنز ہیں کہ آپ اگر ہر ہفتے ڈفرینٹ لوکیشن پہ جائیں تو میرا خیال ہے کہ ختم ہی نہیں ہوں گی، اتنی لوکیشنز ہیں. تو کوشش کریں، اور میری بھی کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے میں اس پہ کچھ پروگرام کروں، کچھ آپ کو ٹپس بھی دوں ہائکنگ کے لیے کہ کس طرح کا ایکوپمنٹ جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، کتنی انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اور لوکیشنز کون کون سی ہیں، کہاں کہاں پہ. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گی. میری جو ہے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، اسٹے پازیٹیو، اور کوشش کریں کہ ابھی خاص طور پر جو کرونا کی پینڈیمک چل رہی ہے، اپنا بھی خیال کریں، اپنے دوستوں کا، اپنی فیملی کا، اپنے ہمسایوں کا، اور کوشش کریں کہ وہ ایکٹیو رکھیں اپنے آپ کو. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. آپ جو ہے خاص طور پر میں نے اس پینڈیمک میں ایک تو میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا اپنے آپ کو انگیج رکھنے کے لیے اور اپنے اس چینل کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ میں نے ایک نئی ہابی شروع کی، سائیکلنگ کی. اور یقین جانیے کہ اتنا ریفریشنگ ایکسپیرینس ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور یہاں پہ برطانیہ میں سہولت یہ ہے جسے میں انکریج ہوتا ہوں، میں روڈز پہ بائک نہیں چلاتا. آپ جو ہے ایک وہ لے لیں بائک کے لیے، وہ ایک چیز ملتی ہے سٹینڈ، وہ لے لیں، اور آپ کسی بھی جو سائیکلنگ ٹریک ہے اس کے قریب اپنی گاڑی پارک کریں، سائیکل اتاریں اور نکل جائیں. اتنے سیف روٹ ہیں سائیکلنگ کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور آپ کو وہاں پہ نہ تو کوئی ٹریفک کا مسئلہ ہے، نہ آپ کو کوئی اور کسی قسم کی ڈسٹربنس ہے. تو آپ بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ جو ہے سائیکلنگ انجوائے کر سکتے ہیں. میں نے اس وقت جو سب سے بڑی لمبی سائیکلنگ کی ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میں نے بریڈ فورڈ سے جو ہے وہ بریڈ فورڈ سے لیڈز اور بیک میں نے سائیکلنگ کی ہے.
اور تقریباً 4-4.5 گھنٹے میں بریڈ فورڈ سے لیڈز اور لیڈز سے واپس بریڈ فورڈ آیا. اور میں وہ جو انجوائمنٹ ہے وہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. تو اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، برطانیہ میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو بارشوں سے دوستی کرنی پڑے گی، آپ کو سردی سے دوستی کرنی پڑے گی، آپ کو یہ جو تیز ہوائیں سے دوستی کرنی پڑے گی. اگر آپ یہ دیکھتے رہیں گے کہ نہیں جی موسم ٹھیک ہوگا تو پھر میں واک کروں گا، پھر میں سائیکلنگ کروں گا، پھر میں ہائیکنگ کروں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے. یو کے میں 70-80% موسم ویٹ ہی رہتا ہے. تو آپ نے اگر جو ہے اس ہابی کو کنٹینیو کرنا ہے تو پھر آپ یہ بارش کو، ان تیز ہواؤں کو، ان چیزوں کو آپ بھول جائیں اور آپ اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار کریں. واٹر پروف جو ہے آپ کے پاس کلودنگ ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ہر چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ موسم خالی جو ہے آپ کو سنی یا ڈرائی نظر آئے گا. اکثر موسم یہاں پہ ویٹ ہی ہوتا ہے. وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، ٹرکی میں رہتے ہیں یا ایسے ملکوں میں رہتے ہیں. یہاں پہ اکثر موسم جو ہے وہ ویٹ ہی رہتا ہے، ہوائیں چلتے ہیں، آپ دائیں طرف جانا چاہتے ہیں ہوا آپ کو بائیں طرف موڑ دیتی ہے. تو یہ اس ملک کا برطانیہ میں اگر آپ نے رہنا ہے تو پھر آپ کو دوستی کرنی پڑے گی بارشوں سے اور سردی سے. اور اس کے لیے آپ کو یہ اگر آپ انتظار کرتے رہیں کہ موسم ڈرائی ہوگا تو پھر میں جاؤں گا، تو ایسا پھر آپ کو کم ہی چانس ملے گا. تو میری یہی ایڈوائز ہے کہ یہاں پہ اگر آپ نے ایکٹیو رہنا ہے تو پھر آپ موسم کو بھول جائیں. موسم کے بارے میں سوچیں بھی مت کہ موسم ٹھیک ہوگا تو پھر ہم جائیں گے. اچھا ہو تو اچھی بات ہے، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب اس یوٹیوب چینل سے میں جتنے لوگ میرے ساتھ ایز اے انالسٹ شریک ہوئے، میرے دوست ہیں مسعود اقبال جنجوعہ صاحب، وہ میرے پروگرام میں آئے ہیں ایز اے گیسٹ، تو ان کی کنٹریبیوشن کا بھی میں شکر گزار ہوں. حسین بلتی صاحب آئے ہیں گلگت بلتستان سے، تاج صاحب جو ہیں گلگت بلتستان سے، سمینہ خان میرے پروگرام میں آئی ہیں، ان کا میں شکر گزار ہوں. وسیم اختر رامے صاحب میرے پروگرام میں اوورسیز پاکستان کمیشن پنجاب کے شریک ہوئے، ان کا شکر گزار ہوں. اور شوکت یوسف زئی صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے میرے پروگراموں میں شریک ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جواد احمد جو ہمارے پروڈکشن ٹیم اور یہ ساری میری پروگراموں کو ایڈٹ کرتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور جو دوست مجھے ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ ٹائم پہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں، وہ لکھتے نہیں ہیں یوٹیوب پہ لیکن مجھے بتاتے رہتے ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. میری یہ کوشش ہے کہ میں اس میں مزید جو ہے اس کو امپرووائز کروں، اس میں مزید ایسی چیزیں شامل کروں جو کہ ایک چیز تو بالکل آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ میری کوشش ہوگی کہ میں جتنا پاکستان کو پروموٹ کر سکتا ہوں میں کروں، اور جتنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں پروموٹ کر سکتا ہوں میں کروں گا. اور پاکستان کی مسلح افواج کے حوالے سے میرے دل میں ہمیشہ بہت زیادہ عزت رہی ہے. مجھے اپنی مسلح افواج پہ، پاکستان کی مسلح افواج پہ بہت ناز ہے، ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. تو ان کے حوالے سے بھی میری کوشش ہوگی کہ میں پازیٹیو جو خبریں ہیں، ان کی جو اچیومنٹس ہیں، جس طرح وہ اس وقت ورلڈ کی ٹاپ رینکنگ فائٹنگ فورس بن چکے ہیں، ان کے حوالے سے جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ لے کے آؤں. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا اس وقت پاکستان کی مسلح افواج سے سیکھ رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ریسنٹ ہسٹری میں کوئی ایسی مسلح افواج نہیں ہے جنہوں نے ایک اتنی بڑی ٹیررسٹ کمپین جو چلائی گئی ہو اس کو ڈیفیٹ کیا ہو، ٹیررزم کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. اور اس کے لیے پاکستان کی مسلح افواج نے بہت قربانیاں دی ہیں، جن پہ ہمیں ان کو سیلیوٹ کرنا چاہیے اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے بھی میری کوشش ہوگی کہ پاکستان ایئر فورس،
پاکستان نیوی، پاکستان آرمی کے حوالے سے جو پازیٹیوٹی ہے، جو پازیٹیو چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، ہماری ینگ جنریشن کو پتہ چلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے پاکستان کی مسلح افواج جتنے بھی دنیا کے اندر ایکسرسائزز ہو رہی ہیں ٹفنس کے حوالے سے، ملٹری کے حوالے سے، اور جو نشانہ بازی کے حوالے سے، اس میں پاکستان جو ہے وہ ٹاپ پہ آ رہا ہے، پاکستان کی مسلح افواج۔ یہ ہمارے بیٹے اور بچے ہیں، تو ہمیں ان پہ فخر ہے کہ یہ جو ہے ہمارے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، ڈیفینڈرز آف پاکستان ہے۔ اور ایک دنیا کی مسلح افواج کے ساتھ اگر ان کا جو ہے کمپیریزن کیا جائے تو جس طرح کی یہ پرفارمنس دے رہے ہیں اور جس طرح کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان آرمی پہ، تو انویسٹمنٹ بہت کم ہے اور پرفارمنس جو ہے وہ بہت زبردست ہے۔ آپ دنیا کی امریکہ، رشیا، بھارت، ان کی پر ہیڈ کاسٹ چیک کریں، ان کی ٹریننگ کی، ان کی لیونگ کی، ان کی سیلریز کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہے وہ بہت کم جو ہے اس میں ایکسپنسز میں بہت زبردست پرفارمنس دے رہے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اعداد و شمار بھی لے کے آؤں، اور پاکستان آرمی کی جو اچیومنٹس ہیں ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے اور ملک کا نام اونچا کرنے کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ کے سامنے شیئر کروں۔ تو یہ جناب سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس چینل کو اب آگے جانا ہے انشاءاللہ، اور اس چینل کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے اپنی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کے ساتھ ساتھ اپنے جو میرے دوست ہیں، جو میری فیملی ہے، جو میرے بہن بھائی ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویورز ہیں، جو سبسکرائبرز ہیں، آپ کی تعاون کی، آپ کے فیڈ بیک کی، آپ کی کنٹریبیوشن کی بہت ضروری۔ اکثر لوگ جو ہے وہ مجھے جب میں کوئی شیئر کرتا ہوں اپنا یوٹیوب پروگرام واٹس اپ پہ، تو وہ مجھے واٹس اپ پہ جو ہے اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے واٹس اپ کے بجائے یوٹیوب لنک پہ جا کے اپنے فیڈ بیک دیں، اپنے کامنٹس دیں، نیگیٹو ہیں یا پازیٹیو ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ یوٹیوب لنک پہ جا کے جو ہے آپ اپنے جو خیالات ہیں ان کو شیئر کریں، اچھے ہیں، برے ہیں، پروگرام پسند آیا، نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا، اور اگر پسند آیا تو کیوں آیا ہے، تو یہ ساری باتیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یوٹیوب چینل کے جو میرا لنک ہے اس پہ جا کے اگر آپ شیئر کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا، اور باقی لوگوں جو ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ تو میری اگین آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کوشش کریں کہ میرے چینل پہ جب آپ پروگرام دیکھیں تو خاموشی مت اختیار کریں، ضرور کچھ نہ کچھ لکھیں، بتائیں مجھے کہ پروگرام میں کہاں پہ کمی بیشی رہ گئی ہے، یا میں اس کو مزید کس طرح امپروو کر سکتا ہوں، کس طرح اس کو میں آگے لے جا سکتا ہوں، کون سا ایسی انفارمیشن ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس حوالے سے پروگرام کروں، کون سا ایسا ایک ایشو ہے برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کا یا پاکستان میں جس کو آپ چاہتے ہیں کہ میں ہائی لائٹ کروں، اس پہ بات کی جائے، اس پہ ریسرچ کی جائے، اس کے لیے اس کے سلوشن جو ہے وہ سجیسٹ کیے جائے۔ ایک اور جو پروگرام میں میرا کرنے کا ارادہ ہے وہ جو سندھ میں ہماری جو ہندو کمیونٹی ہے ان کے حوالے سے ان کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں لے کے آؤں گا۔ اور پاکستان کے اندر بہت بڑی ایک کرسچین کمیونٹی رہائش پذیر ہے، اور کرسچین کمیونٹی بہت پیٹریوٹک اور لا ابائڈنگ اور وائبرنٹ کمیونٹی ہے۔ ان کے حوالے سے ان کے جو ایشوز ہیں، مجھے یہ پتہ ہے کہ جب یہ نئی حکومت آئی پی ٹی آئی کی تو ہماری جو مائنارٹی کمیونٹیز ہیں ان کی بہت زیادہ توقعات جو ہیں وہ تھیں پی ٹی آئی کی حکومت سے اور وزیر عمران خان سے۔ تو اس حوالے سے پروگرام کریں گے کہ کیا ان کی یہ توقعات پوری ہوئیں یا نہیں، کیا وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے
یا وہ ہوپ فل ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تھوڑا وقت لگے گا ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں اور ان کو ریزالو کرنے میں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں اگلے پروگراموں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ لے کے آؤں گا. ایک اور جو چیز جو میں کوشش کروں گا، جو ہماری ینگ جنریشن ہے پاکستانی برطانیہ میں، وہ کیا سوچتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کی کتنی اٹیچمنٹ ہے، کیا وہ پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہیں یا پاکستان سے دور ہو رہے ہیں، پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں، برطانیہ کے اندر جو ہے ان کا رول کیا ہے، مسائل کیا ہیں، اور جو ہے وہ کیسے آگے بڑھیں. تو اس حوالے سے بھی میری کوشش ہوگی کہ میں کچھ پروگرام آپ کے لیے لے کے آئیں. ویمن امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. تو خواتین کی پارٹیسپیشن کے بغیر کوئی ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان کے اندر اب جو ہے ویمن امپاورمنٹ پہ کافی کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں میڈیا میں، بزنس میں، امپلائمنٹ میں ہماری خواتین، ایون ہماری مسلح افواج میں اور ایئر فورس میں خواتین جو ہے وہ اب زبردست رول پلے کر رہی ہیں اور آگے آ رہی ہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ اس خواتین کی جو انوالومنٹ ہے، امپاورمنٹ ہے، ان کی جو سکسیس ہے ہمارے معاشرے میں، اس کے حوالے سے بھی جو ہے میں آپ کے لیے کوئی مزید پروگرام جو ہے وہ لے کے آؤں، ان ایشوز کو ہائی لائٹ کروں اور جو ہے آپ کے سامنے یہ جو اچھے رول ماڈل ہیں، جو کامیاب ہماری بہنیں، بیٹیاں، خواتین ہیں، ان کو آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کر آؤں. تو یہ سارا کچھ اور بہت کچھ مچ مور از کمنگ. سو کیپ واچنگ مائی یوٹیوب چینل. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو اس کو سبسکرائب کریں. میری سب جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہیں 55+، پلیز ان کو چیک کریں، دیکھیں، دوسروں کو بتائیں، کامنٹ کریں، لائک کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے جو ہے مجھے فیڈ بیک دیں. آج کا یہ میں ویڈیو اسپیشلی اپنے سبسکرائبرز کے لیے، اپنے ویوز کے لیے میں اپلوڈ کر رہا ہوں. آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، میرے حوصلہ افزائی کا اور میرے پروگراموں کو دیکھنے کا، ان کو پسند کرنے کا. تو ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.